اب ایک عمل بتاتا ہوں، ایک عمل میں نے سورۃ اخلاص کا میں نے کئی لوگوں کو، یہ بات ذرا غور سے سنیے، دوسرا عمل پہلے درود پاک پڑھے، میں نے کئی لوگوں کو صرف چاشت کے عمل سے، فرض نماز کو پڑھتے ہیں، نوافل میں چاشت کے عمل سے خوشحال ہوتے دیکھا ہے۔ فجر کی نماز کے 1 گھنٹے بعد 3 دفعہ چلو طے کر لیں عشراء کے 1 گھنٹے کے بعد چاشت، آسان آپ کو طریقہ بتا دیا۔ دکان ہے، دفتر ہے، کاروبار ہے، جہاں بھی ہے وہاں ذرا تنہائی میں بیٹھ کے پڑھنا۔ اور چاشت کے کتنے نفل ہوتے ہیں؟ کم از کم 4۔ وہ 4 نفل ایک ہی سجدے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، جدہ جدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی چاروں ایک ہی سجدے سے پڑھ سکتے ہیں، جدہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو بندہ چاشت کی رکعت 4 رکعت پڑھنے کی ترتیب زندگی میں بنا لے گا، میں نے بہت لوگوں کو چاشت کے نفل کی وجہ سے خوشحال ہوتے دیکھا ہے، بامراد ہوتے دیکھا ہے، قرضے اترتے اور قرضوں کے بوجھ ہٹتے، میں نے یہ دیکھا ہے، اور اس کی نعمت کو بہت تجربہ، بارہا تجربہ، اور زندگی کا ایک حصہ میرا گزرا ہے برکت کا دوسرا عمل ان روحانی مشاہدات و تجربات میں۔ آج بھی طالب علم ہوں میں نے اس کے بہت تجربات دیکھے کمال عمل ہے، اور بہت مشاہدات دیکھے اور حیرت انگیز تجربات مشاہدات اس کے دیکھے ہیں کہ جو بندہ چاشت کے 4 رکعت کم از کم پڑھ، یہ 4 رکعت جو پڑھ لے گا، آپ اس پہ ٹائم نوٹ کیجئے گا، کبھی بھی 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے، توجہ سے دھیان سے پڑھیں بھی تو 10 منٹ لگتے ہیں۔ اور یہ اشراق کے نفل جو چاہتا ہے کہ میری نسلیں خوشحال ہو جائیں اور میری زندگی خوشحال ہو جائے، خوشحال بھی کیسی ہو، اور بتاؤ خوشحال بھی کیسی ہو، خوشحال بھی ایسی ہو، خوشحال بھی ایسی ہو کسی کی نہ جیب پہ نظر پڑے، نہ کسی کی امداد ہو، نہ کسی کی مدد ہو، نہ کسی کا ہاتھ اوپر کا ہو اور میرا نیچے کا ہو، بالکل ایسا۔ اللہ غیبی نظام چلاتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ غیب سے اور غیبی نظام چلاتا ہے اور غیب سے اور غیب سے آتا ہے۔ جو یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اشراق پڑھنی، چاشت میں یہ نفل چاشت کے پڑھنے، اچھا یہی نفل یہی عمل اشراق میں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن میں نے جو تجربے کیے ہیں چاشت کے اشراق کے اپنے فائدے، اس کی اپنی تاثیر، نہ انکار ہمیشہ اقرار، لیکن جو میرا تجربہ ہے خوشحالی کے لیے، اس کی وجہ اور بھی ہے۔ انسان اس وقت کچھ مصروف ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں مصروفیت ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج تک سورج نکلتے نہیں دیکھا۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے تسبیح خانے میں آنے کے بعد میں عید پڑھنے لگا، کیونکہ عید تو وہ پڑھ لے جو صبح اٹھے، میں تو رات کے آخری پہر کو سوتا ہوں اور دن کے کتنے بجے اٹھتا ہوں، میں آج تک عید نہیں پڑھ سکتا۔ چاشت کے نفل سورۃ قل هو اللہ اس میں شامل ہو اور سورۃ اخلاص اس میں شامل ہو۔ میں نے بہت لوگوں نے اپنے تجربات مجھے بتائے اور مشاہدات مجھے بتائے، کیونکہ ابھی حدیث میں ایک لفظ آپ نے سنا، وہ یہ لفظ سنا ہے صرف سورۃ اخلاص سے محبت کرنے والے کا بدلہ بھی جنت ہے۔ سب سے زیادہ دعائیں کہاں مانگی سورۃ جاتی ہیں؟ اخلاص سے محبت کرنے والے کا بدلہ آپ کہیں گے بھی کسی فقیر کے آستانے میں، جنت ہے۔ میں کہوں گا اب نہیں چاشت جیل کی میں۔ رکعت میں جو بندہ چاشت کی رکعت میں ایک بار علم نشرح اور ایک بار قل میں هو کئی دفعہ جیل میں جانا ہوا، وہاں میرے لیکچر ہوئے، یہ آج میں آپ کو عمل بتاؤں۔ تسبیحات، ذکر، تلاوت، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار علم نشرح اور ایک بار سورۃ اخلاص، سورۃ قل هو اللہ۔ سچ ہے۔ پھر دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار علم نشرح ایک بار قل هو اللہ۔ تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار چاہے کبھی نہیں ہوگا، علم نشرح اور ایک بار سارا جہان قل هو چاہے، اللہ۔ اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار علم نشرح اور ایک بار جس کی پہلی رکعت میں سورج آیت نکلنے کے الکرسی 11 بار، دوسری رکعت میں قل هو اللہ 11 کے وقت کوئی مشکل نہیں۔ تک چاشت کا میں پھر عرض کروں گا 2 نفل حاجت کے پڑھیں، جس کی پہلی رکعت میں آیت الکرسی 11 بار کے وقت اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص قل هو اللہ 11 بار، اور اس کے بعد سلام کے بعد 3 بار سورۃ یاسین پڑھ لیں، اس سے پہلے اور تک پھر اللہ سے جتنے بھی گڑ گھنٹے بنتے ہیں ان سب گھنٹوں میں آپ بکری کے صفحات اٹھا کے دیکھیں نیٹ کی دنیا میں، لوگوں نے اس کا نام کریڈٹ کارڈ رکھا ہوا ہے، کسی نے فوری مدد رکھا ہوا ہے، کسی نے غیبی مدد رکھا ہوا ہے، کسی نے ایمرجنسی پکار رکھا ہوا ہے، کسی نے اس سمجھ کو جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ حضرت سورہ یاسین 3 بار سلام کے بعد موقع جب ملے اول آخر 3 دفعہ درود شریف۔ اپنے من سے پوچھیں کتنے کمال عمل ہے، کمال اپنے تن سے پوچھیں تو اب من تن خود اور عرشوں سے اگر برکت کے خزانے، دیتا ہوں اس سے رحمت کے خزانے، عطاؤں کے خزانے، کوئی رشتہ ہے، کوئی بندش ہے، قرضے ہیں، کوئی بیماری ہے، کوئی دل کی مراد ہے، کوئی من کی مراد ہے، اسی رکعت میں بھی اس لیے فرمایا آپ 10 منٹ سے زیادہ ٹائم لگے گا ہی نہیں،
जन्नत ध्यान से पढ़ें फिर। और अल्लाह जल्ल शानो से कभी थोड़ी दुनिया ना मांगो। क्या ख्याल है? दुनिया हसनतम सुपरलेटिव है, अल्लाह के आखिरत हसनतम, मौला दुनिया अता फरमा, फिर वो जितनी अता कर दे उसकी शहनशाह की तकसीम है। और मांग तो लाजवाब मांग। बोले मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की एक मुलाजिम ने चोरी कर ली बाग की, मुझे याद है, छोटा सा था, कहने लगे छोटी सी मुर्गी की चोरी की है, ले ले दी चोरी, ले ला। क्या ख्याल है? बकरी का बच्चा। वो चोर तो वैसे ही कहलवाना था, कोई बड़ी चोरी करता। 10 मिनट में मुझे अल्फाज याद है, मेरी आपसे दरखास्त ये है, मेरा अल्लाह कहता है मुझसे मांग और मेरी शान के मुताबिक मांग। दुनिया हसनत और ये सूरत इखलास हसनत। ये जो अमल मैंने आपकी खिदमत में बताया है, दो नफिल हाजत के किसी भी लम्हे यकसू हो। मैं एक दफा सहरा में गया, अल्लाह को यकसुई चाहिए। दूर एक टीले पे गया, मैंने कहा अल्लाह को यकसुई चाहिए। अल्लाह भी कहता है इधर उधर ना दे। आज तक यहाँ सजदा नहीं हो। और अगर आप किसी तकरीब में जाएं, किसी शादी में, कहीं तकरीब में, बेगम साथ हो, इधर उधर ना देखिएगा। आप उसको क्यों देख रहे थे? बोले चल कीजिएगा, पड़े जाओ। मैंने वहां नफिल पढ़े। तकरीब में जाके भी अल्लाह पाक बेगम भी कहती है, बेगम शिर्क को पसंद नहीं करती, बीवी वाहिद है जो बहुत तौहीद पसंद करती है, उंगली से सूरत वो अपने गैर को पसंद नहीं करती। इखलास लिखी, मियां साहब, सूरत इखलास बीवी के अंदर वाहिद है जो शिर्क से पाक होती है बीवी, और उस रेत को बिखेर दिया। ठीक है, वो कभी भी किसी गैर को पसंद नहीं करती, अल्लाह भी किसी गैर को पसंद नहीं करता। वो सारे जर्रे क़यामत तक सूरत तवज्जो से मांगे और चंद दिन करके देखें उसे, चंद दिन, चंद हफ्ते, इसको अगर मामूल बना ले। और वो उस करीम की एक और चीज अर्ज करूंगा, जिसके पास माल होता है वो अक्सर कम मेहरबानी के बहाने और उसकी औलाद के अलमिये मेरे पास वाकयात के एतबार से जाए, पढ़ लिया करें, सफर में हैं, हाज़िर में हैं, जहां भी हैं, जिसके पास माल वसाइल ज्यादा होते हैं वो अक्सर कम मांगता है। गरीब तो कहते हैं अल्लाह बैठे हुए अल्लाह बच्ची बड़ी हो रही है, आप खड़े होकर नफिल पढ़ सकते हैं, उसे मांगना नहीं आता। गरीब के पास इसमें आजम नहीं होता, गरीब के पास मंसूरा नहीं होता, गरीब के पास मसनून दुआएं याद भी नहीं होती। बहुत आम होंगे, यकीनन याद भी होती हैं, लेकिन उनकी दिल की आवाज, वो हिंदी है या सिंधी, पंजाबी है या कोई भी है, वो दिल की आवाज से अल्लाह के दरवाजे को खटखटाते हैं। और जो मालदार होता है उसकी नजर में होता है कि ये उसका है, ये उसका है, उसको लेना भी दीन होता है। अपनी नस्लों के लिए इस दुआ के जरिए, इस नफिल के जरिए 3 चीजें जरूर मांगना, एक वक्त, एक मुकद्दर, एक दी उस रियायत को ले लें। जहां नहीं दी उसको अपनी तरफ से मेरे ज़हन में हर वक्त लोगों की उस रियायत लेने पे अल्लाह राजी हो जाएगा। अगर कोई रियायत नहीं, ये 2 वक्त में होता है, ज़हन नशीन रखिएगा। इस फकीर का तजर्बा है, जब तमाम बढ़ जाते हैं, लालच बढ़ जाती है, उस वक्त लोगों की जेबों पे नजर होती है। जब फक्र बढ़ जाता है, तंगदस्ती और फकीरी बढ़ जाती है, फिर लोगों की जेबों पे नजर इसलिए होती है, अल्लाह के खजानों पे नजर नहीं होती या कम होती। अपनी नस्ल और हदीस में आया कि कोई मुसीबत ज़दा उसको नहीं पड़ता जिसकी मुसीबत दूर नहीं होती। अर्श के नूर में इतना डूबा हुआ तक खुद छुपा हुआ, राहत लाइलाज बीमारियां हों, दुख हो, गम हो, कर्जे हो, मुसीबतें हो, नाकामियां हो, परेशानियां हो, और ऐसे हालात के जो इंसान कहे कि बस अब तो मौत ही है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, कोई ऐसी परेशानी हो, अल्लाह का निजाम है कि उसको वो मिलता है जो इंसान गुमान नहीं कर सकता। सोचते पढ़ेंगे। ये फैसलाबाद के साथ मामू कांजन में एक दुर्वेश होते थे, सूफी अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह, बड़े अल्लाह वाले थे, दुर्वेश थे, अल्लाह से मांगते थे, अल्लाह दे देता था। तो मुझे उनके एक शागिर्द ने बताया, उर्दू बाजार लाहौर में होते थे, कहने लगे कि मैं एक दफा गया तो मुझसे फरमाने लगे कि मेरे सारे के सारे तालिब इल्म उस्ताद जमा होके आ गए कि हमारे जो है वो हमारे राशन नहीं, खाना पीना कुछ नहीं, तनख्वाहें नहीं मिली, सब चीज खत्म हो चुकी है, अगर दे देता अब हमें इजाजत दे दें, नहीं मैं तेरे लिए आपके पास तो है डब्बा तेरा है। अच्छा फरमाया मुझे चंद और अगर बेटा नहीं देता इतने और दिन सब्र कर लिया, चंद दिन मुझे दे दो। तो फरमाया फिर बैठ गए मुसल्ला और जो सूरत फातिहा पढ़ी ना जब आते थे ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसको जो विजदानी कैफियत के साथ दिल की गहराइयों अंदर के दस के साथ पुकारते थे, इतना दर्द, इतना दर्द, इतना गम जो पुकारते थे, ऐसे महसूस होता था कि जमीन सारी की सारी हिल रही, मुर्गी क्या करती है, हर तरफ से एक निजाम चल रहा है। और जब फिर इस सूरत को पूरा करते थे, फिर सूरत फातिहा पढ़ते थे बैठ के, और जब पहुंचते थे इय्याका नअबुदु, इस दिन के बाद उसके फिर ऐसी के दरवाजे इसको दोहराते थे। सबसे पहले अल्लाह उसे फौज देता है, टीम वो देता दुआ है, पढ़ते नहीं थे, मांगते थे। दूसरा और जमात और टीम और फौज भी सिखाई देता है, मांगना, वो दुआ पढ़ते नहीं थे, होते हैं। बतख के बच्चे को मांगने वाले को देता भी है, है, अल्लाह मांगने वाले को अता भी करता है, और अल्लाह की रहमत मांगने वाले के साथ सदा रहती है। मुर्गी को एक शजाअत और जुर्रत देते हैं। वो दुआ पहले वो पढ़ते मुर्गी मांगते बिल्ली से डरती थी, अब बस बिल्ली कहा से लड़ती कि ऐसे मांगे, ऐसा मांगा, ऐसा मांगा बच्चे आते हैं ना, कि अल्लाह मैंने पाक को उस तरस मुर्गी आया। को बिल्ली से चंद ही लड़ते दिनों में
فرمایا اللہ نے دکھایا کہ یہ دیگ ہے سونے کی اللہ پھر صفات اور میں نے آپ کے حوالے کر برکتوں کی بارشیں عطا کر دے گا، اور تھوڑا سی ایسی جگہ ہٹائی تو وہ دیگ نکل آئی، تو فرمایا پھر مٹھیاں سونے کی بھر بھر کے دیتے تھے اور کہتے تھے اس کو حسب ضرورت خرچ کرنا، خیال کرنا، کہیں فضول خرچی نہ کرنا، اسراف نہ کرنا، اللہ کے خزانے ہیں اور برکت والے ہیں، کہ اللہ ناراض ہو کے چھین نہ لے۔ صبر کریں، اللہ غیب کے خزانے سے ناراض ہو برکتوں، کے چھین عزتوں، نہ لے۔ دولتوں کے اور رحمتوں کہ میں چاہتا ہوں میری 7 نسلوں میں رزق ختم نہ ہو، جو مہنگائی اور حالات اور پریشانیوں میں دیکھ رہا ہوں۔ کوئی ہے عمل؟ میں کہا بالکل ہے۔ میں نے کہا روزانہ 40 منٹ بیٹھ، رحمت بھی، برکت بھی، 40 منٹ صبح دوپہر شام، جو تیری تنہائی کا وقت ہو، 40 منٹ کوئی ایسا بیٹھ 40 منٹ اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے رنگ بھرتے جائیں، مسلح پہ، رنگ بھرتے جائیں، کہیں بستر میں، کہیں ایسی جگہ جہاں بڑی سوئے لاجواب نہیں، ہوتی چلی جائے گی، اور بس ایک بار سورۃ فاتحہ اس میں پڑھ، محبت ہی محبت، اس میں اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دہراؤ۔ جاگ رہے ہیں؟ دیکھتے رہیں، مجھے دیکھتے رہیں، میں آپ کو دیکھتا رہوں۔ کہ وہ حالت توحید آپ اللہ کے اور اس کے حبیب کے مہمان ہیں، آپ کو دیکھنا بھی ثواب ہے، مسئلہ ہے۔ آپ کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ کہ لوگ ایک عمل بتاتا کیا ہوں، کہ بس اس سورۃ اخلاص کا میں نے کئی لوگوں کو، یہ بات ذرا غور سے سنیے، پہلے درود پاک پڑھے، میں نے کئی لوگوں کو صرف چاشت کے عمل سے، خاص نماز تو پڑھتے ہیں، نوافل میں چاشت کے عمل سے خوشحال ہوتے دیکھا۔ فجر کی نماز کے 1 گھنٹے بعد چلو طے کر لیں اشراق کا، اشراق کے 1 گھنٹے کے بعد چاشت، آسان آپ کو طریقہ بتا دیا۔ دکان ہے، دفتر ہے، کاروبار ہے، جہاں بھی ہے وہاں ذرا تنہائی میں بیٹھ کے پڑھیں۔ اور چاشت کے کتنے نفل ہوتے ہیں؟ کم از کم 4۔ وہ 4 نفل ایک ہی سجدے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، جدا جدا بھی پڑھ سکتے ہیں، مجھ سے کہنے لگا یعنی چاروں ایک ہی سجدے سے پڑھ سکتے ہیں، جدا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مجھ سے یہ دن جو بندہ چاشت کی رکعت 4 رکعت پڑھنے کی ترتیب زندگی میں بنا لے گا، میں نے بہت لوگوں کو چاشت کے نفل کی وجہ سے خوشحال ہوتے دیکھا، اور دل اندر بولے بامراد ہوتے کہ اللہ دیکھا پاک جل شانہ نے قرضے نسلوں اترتے، کے لیے قرضے اترتے رزق کی اور عزت قرضوں دولت کے برکت بوجھ ہٹتے، بس دل میں نے بولے یہ دیکھا ہے، بہت کتنے دیر تجربہ، تک؟ بارہا اپنے تجربہ، مانگنے میں ہے، اور زندگی کا ایک حصہ میرا گزرا ہے مانگنے میں ہے۔ ان روحانی مشاہدات اور کمی ہے تجربات میں، تو دل آج نہیں بھی بولے گا۔ طالب علم ہوں میں، اگر میں نے مانے اس گا کے تو بہت دنوں میں یا تجربات ہفتوں دیکھے میں اور بہت دنوں میں مشاہدات فیصلہ ہو جائے گا، اور حیرت انگیز تجربات، جائے۔ مشاہدات، اور اس کے دیکھے ہیں کہ جو فرمایا، بندہ اگر یہ چاشت کوئی کے بندہ 4 کر لے، رکعت کم از اللہ کم نسلوں پڑھ کا رزق اللہ سے یہ منوا۔ 4 رکعت جو پڑھ لے گا، اور میں نے اب اس پہ ٹائم نوٹ کیجئے گا، کبھی بھی 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے، توجہ سے دھیان سے پڑھیں بھی تو 10 منٹ لگتے ہیں، پر یہ اشراق کے نفل جو چاہتا ہے کہ میری نسلیں خوشحال ہو جائیں اور میری زندگی خوشحال ہو جائے، خوشحال بھی کیسی ہو، اور بتاؤ خوشحال بھی کیسی ہو، خوشحال بھی ایسی ہو، خوشحال بھی ایسی ہو کہ کسی کی نہ جیب پہ نظر پڑے، نہ کسی کی امداد ہو، نہ کسی کی مدد ہو، نہ کسی کا ہاتھ اوپر کا ہو اور میرا نیچے کا ہو، بالکل ایسا اللہ غیبی نظام چلاتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اللہ غیب سے اور غیبی نظام چلاتا ہے اور غیب سے اور غیب سے عطا کرتا ہے۔ جو یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اشراق پڑھنی، چاشت میں یہ نفل چاشت کے پڑھنے ہیں، اچھا یہی نفل یہی عمل اشراق میں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن میں نے جو تجربے کیے ہیں چاشت کے اشراق کے اپنے فائدے، اس کی اپنی تاثیر، نہ انکار ہمیشہ اقرار، لیکن جو میرا تجربہ ہے خوشحالی کے لیے، تو اس کو ملتا ہے، اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، انسان اس وقت کچھ مصروف ہو جائے، اس کی زندگی میں مصروفیت ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج تک سورج نکلتے نہیں دیکھا۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے تسبیح خانے میں آنے کے بعد میں عید پڑھنے لگا، کیونکہ عید تو وہ پڑھتے جو صبح اٹھے، میں تو رات کے آخری پہر کو سوتا ہوں اور دن کے کتنے بجے اٹھتا ہوں، میں آج تک عید نہیں پڑھ سکتا۔ چاشت کے نفل سورۃ قل هو اللہ اس میں شامل ہوگا اور سورۃ اخلاص اس میں شامل ہے۔ میں نے بہت لوگوں کو بتایا، بہت لوگوں نے اپنے تجربات مجھے بتایا اور مشاہدات مجھے بتایا، کیونکہ ابھی حدیث میں ایک لفظ آپ نے سنا، وہ یہ لفظ سنا ہے صرف سورۃ اخلاص سے محبت کرنے والے کا بدلہ بھی جنت ہے۔ اور اس کے جسمانی سورۃ اخلاص سے محبت کرنے والے کا بدلہ بھی نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے کملی والے کا نام۔ اب چاشت کی رکعت میں جو بندہ چاشت کی رکعت آل و اصحاب کا نام نہ ہو، ایک بار علم نشرح اور ایک بار قل هو محمد بس اور کوئی آل مشکل محمد اور اصحاب محمد کی یہ آج میں آپ کو عمل یہ بتا بھی رہا ساتھ عطا کیے رکھ۔ میں کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار علم نشرح اور ایک بار سورۃ اخلاص، یقین والے ہوتے ہیں، سورۃ آپ قل جیسے هو آپ مخلص بیٹھے ہیں۔ پھر دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار علم نشرح ایک بار قل هو اللہ۔
تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار ایک جگہ ہو علم نشرح اور ایک بار قل هو پھر بھی اگر ایک بار اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار علم نشرح اور ایک بار عمل کی جگہ چوک جائے، عمل کا وقت چوک جائے، مجبوری میں نہ ہو تو بہتر ہے توجہ نہ چکے، دھیان نہ جائے، استحضار نہ جائے، یقین نہ جائے، زوال کے اور وقت کے پہلے، سچا زوال یقین، کے وقت سے پہلے تک سچا یقین۔ یہ کیلنڈر ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیں اپنے تو میرا اللہ خود کہتا ہے یہ مانگنا بھی تو اسی نے دیا ہے یہ جتنے تو بھی اسی گھنٹے نے مانگنا بنتے دیا ہیں، ہے، جب اس ان سب کریم نے گھنٹوں مانگنا ہی میں خود دیا ہے تو چاشت عطا بھی کا خود کرے گا۔ وقت رہتا ہے، چاشت کا وقت نہیں ہوتا ہے، خوف نار جہیم کا کہ کرم ہے چاشت مجھ کا پہ وقت کریم بہت کا، لمبا وقت وہ ہے، خود اچھا عطا خاصا کرے گا وقت مجھے، ہوتا ہے، اس نے مانگنا دیا دے گا۔ وہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ یقین ہو ایسا چاشت کا وقت ایسا مختصر نہیں ایسا ہے۔ ایسا ویسے یہ اتنا بات زبردست مشہور ہے۔ یقین ہو، آپ چاشت اتنا کا عمل یقین شروع ہو کر اللہ دیں۔ کے ملنے موقع پہ اور جب اللہ کے ملے، مانگنے پہ، چاشت کا عمل شروع اتنا یقین ہو کہ گمان اور اپنے من خیال سے سے پوچھیں بات کتنی آتا دیر ہے۔ موبائل یقین کو ہو وقت دیتا ہے، اپنے تن سے پوچھیں، بہت تو زیادہ من یقین، تن خود بولے گا کہ میں موبائل یاد کو رکھیے جتنا گا وقت دیتا ہوں میری اس سے بات زیادہ دیکھتے رہیں، بہترین وقت اگر یاد چاشت رکھیے کو گا دوں، جس میں ملا اور ہے پہلی یقین کی رکعت میں طاقت ایک میں بار ملا، علم نشرح اور جس سے اور چھنا ایک ہے بار قل بے هو یقینی نے اس دوسری سے رکعت سب میں کچھ بھی، چھین لیا، تیسری رکعت میں بھی، بے یقینی نے اس آپ سے 10 سب منٹ کچھ سے چھین زیادہ لیا، جس کو ملا ہے ٹائم لگے گا یقین ہی کی نہیں۔ طاقت سے ملا، دھیان سے پڑھیں، پھر یقین ہو کہ 10 میں منٹ سے کر رہا زیادہ ہوں اور وقت نہیں اللہ لگے گا۔ مجھے دے دے تو گا۔ کیا خیال ہے 10 کہا منٹ کہ وقت دے کیسا کے یقین ہو، اللہ کے کہا خزانوں جیسے کی بکری کے کنجیاں لے لیں۔ تھن دودھ سے بھرے ہوئے اور میں کہوں کہ میرے ہاتھ سے دباؤں ہاں گا جی، اور بتائیں۔ دودھ نکلے گا، اس سے زیادہ یقین۔ اور کہا کس سے زیادہ یقین، کہا کہ ایک بڑا نوٹ ہو سارے بتائیں۔ اور بڑا نوٹ کے اندر جوان جو بھی ہے بتائیں ایک اور آنے کی جاگتے چیز بابے آنی بھی ہے، بتائیں۔ تو میں کہوں گا اس سے تو اس کی نوٹ کے اندر تو ہزاروں آنے ہیں، سارے اور میں بتائیں ایک کہ کیا آنے کی خیال ہے چیز 10 ایک ٹکے منٹ کی میں چیز لوں گا اور میرا کام بن جائے گا، اس سے زیادہ یقین 10 ہو، منٹ میں اور اس سے کہیں زیادہ یقین کنجیاں ہو لے کہ لیں۔ سخت اللہ پیاس کے ہے خزانوں اور میں کی، پانی کو دیکھوں اور اللہ پانی کے کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو کہ اس سخت پیاس میں میرا یہ سورۃ اخلاص کی طاقت پیاس میں بجھ یہ جائے چیز گی، موجود پیٹ بھر جائے گا، اس سے کہیں سورۃ زیادہ اخلاص کی طاقت میں یقین یہ ہو۔ تاثیر موجود۔ میں پھر بھی یقین کو نہیں سمجھا سکا، علم بھی محدود ہے، میں الفاظ بھی میں میرے گیا، پاس محدود ہیں، اس سے کہیں زیادہ میں نے کہا یقین مولا ہو، پتہ اس سے کہیں زیادہ 100 یقین سال، کتنے ہزار سال سے آج تک یہاں سجدہ اور بہت زیادہ یقین ہو، اتنا صحرا، یقین۔ پہاڑ تو ہزاروں سال پرانے ہیں نا۔ کیا خیال ہے آپ چاہیں گے اپنی نسلوں کے لیے بخت، رزق، تو میں نے وہاں نصیب نفل پڑھے اور مقدر منوا لیں؟ اور نفل پڑھنے کے کیا بعد خیال؟ میں نے اس سے وہ بڑا کریم ہے۔ صحرا پہ میں نے ابھی نہیں بتایا کہ قرآن کا واقعہ سنایا، حضرت موسیٰ اور خضر صاحب السلام کا قرآن کا واقعہ سنایا اس ریت کو جمع کہ ان کی 7 نسلوں کا جو ابا تھا نا، اور اللہ سے عرض وہ 7 نسلوں پہلے والا ابا، دادے کے دادے کے دادے کا دادا، اخلاص پڑھ کے میرے وہ نیک تھا، وہ دعائیں مانگتا تھا، وہ اللہ کے ساتھ تعلق میں تھا، اس کا تقویٰ تھا، اور وہ اس کریم کی عطا کے بہانے نیکی کا اثر، اس کی اس کی شفقت کے نیکی کا بہانے اثر اور اس کی نیکی کا اثر جیسے نسلوں میں میں نے چاشت کے منتقل نفل ہوا۔ بتائے ہیں، پڑھنے نسلوں میں سفر میں منتقل ہیں، ہوا۔ حضر میں ہیں، جہاں بھی پڑھ ہیں، لیں، گاڑی میں مانگ بیٹھے لیں، نا باوضو ہیں، اللہ سے کر نفل دیں کہ اللہ آپ پڑھ سکتے میرے ہیں۔ لیے اور میری نسلوں کے لیے بیٹھے ہوئے نفل پڑھ رزق روحانی اور رزق جسمانی آپ کے کھڑے ہو فیصلے کے کر نفل پڑھ سکتے ہیں، آپ بستر میں نفل پڑھ سکتے ہیں۔ رزق روحانی میرے آقا کا فرمان اور ہے، رزق بعض کے فیصلے لوگ ایسے ہوں گے جو شاہ عبد الرحیم تھے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے کہا بیٹا میں تجھے روحانی مشقیں کرا رہا ہوں، ایک مشق ایک بھی کر لے اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے، اللہ سے رزق لینا بھی منگوا۔ دین ہے، اپنی تو طرف پوچھا سے کہ حضرت میں رزق کیسے منواؤں؟ میں کہ کچھ وقت ایسا نکالا کر، تو اس کو لینا بھی ایسا وقت نکالا کر، رعایت نکالی اللہ نے دی ہے، 2 گھڑی اور 3 گھڑی کا، رعایت کو لے لیں، ایک ساتھ جہاں 2 نہیں گھڑی دی اور 3 گھڑی، اس کو اپنی ایک طرف سے ساتھ تقریباً ساختہ 21 نہ منٹ کرے۔ کی ہوتی ہے، اس رعایت لینے پہ اللہ راضی تقریباً ہو جائے گا۔ 21 منٹ کی، اگر 2 کوئی ساتھ مل رعایت جائیں تو نہیں 40 دی، منٹ بنتے اس رعایت نہ ہیں۔ لینے ایک پہ ساتھ اللہ 2 راضی ساتھ 3 ساتھ کی گھڑی چھوٹے-چھوٹے عمل میں کہ ایسے بیٹھ ہوتے کے ہیں نا زندگی میں بندہ شامل سورۃ فاتحہ اور اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تکرار اور استحضار کیا کر، اور ایسا کیا کر تیری آنسوں بہیں، تیرا دل روئے، تیری آنکھیں روئیں، تیرا رونگٹا، تیرے رونگٹے کھڑے ہوں اور رواں رواں، اور اس کے اندر سے تیرا پل پل، تیرا من، تیرا جذبہ، تیری سوچیں بولیں، کیا بولیں؟ ایاک نعبد و کب تک رہا؟ ایاک نستعین۔ ایک میلہ تھا اللہ اور کے بعض نیک بندوں روایات کا، میں ہے سورج نکلنے کے 1 تو گھنٹے، اس میں کیونکہ سورج نکلنے کے 70 20 اولیاء منٹ جمع بعد تو ہوئے، عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، 70 اولیاء جمع ہوئے۔ لہٰذا ہر اللہ کے ولی نے کہا کہ پڑھیں آپ گے، ایسا وظیفہ بتائیں، 10 منٹ ایسی دیں گے، تصویر بتائیں، ایسا ذکر 1400 بتائیں کتنے منٹ؟ جو اللہ کے عرش 40 کو منٹ ہلا، میں 1430 اور جو اللہ کی ذات کو متوجہ کر دے، جو اللہ کے تعلق کو نصیب کر دے، رکھ لیں اپنے پاس ایسا اور اللہ ذکر، کو دے دیں۔ اللہ کوئی کہتا ایسی ہے تصویر بتائیں۔ والد فرمایا لایا مٹھائی کا سب نے ڈبہ، بتایا کہ سورۃ فاتحہ ہے، ڈبہ دیا، اور اب سب سے ایک پوچھا لڈو دے دیا، سورۃ باقی فاتحہ چھپا میں دیا۔ کوئی ایسا جوش بتائیں اور جو دے سورۃ کے کہتا ہے فاتحہ کا بیٹے دل ہو۔ مجھے تو دے، بیٹا چھپاتا ہے، سورۃ یاسین اگر قرآن دے کا دیتے دل، ہیں تو لیکن خوش ہو سورۃ کے کہتے یاسین ہیں کا نہیں، دل میں تیرے لیے سلام لایا تھا، یہ قولا سارا ڈبہ من تیرا رب الرحیم۔
اور اگر بیٹا نہیں دیتا تو ہر صورت کے اندر اللہ پاک نے کچھ نعمتیں کچھ نقطے رکھے ہیں. تو فرمایا سورۃ فاتحہ کا دل. تو میلے میں جتنے بھی اولیاء 70 بیٹھے تھے سب نے کہا کہ اگر سورۃ فاتحہ کا دل پانا ہے تو وہ صرف کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کا مفہوم سادہ سے یہ ہے کہ مولا غلامی تیری در کسی اور کا. اور چیز بتاتا ہوں، جب غلام تیرے ہیں، منگرے تیرے ہیں، بھکاری تیرے ہیں، محتاج تیرے ہیں، کھانا در بھی تیرا ہے، پانی بھی پی لیتی ہے، باقی سارا وقت پھر در بھی تیرا ہے اور کسی کا در مولا نہیں ہے. کس دن کے بعد اس کے اوپر فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں. تیرے در کے ہم محتاج، تیرے در کے ہم غلام. ٹیم دیتا ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ یہ وظیفہ کر. دوسرا، اور سارا دن جماعت اور پڑھیا ٹیم اور کنا فوج بدو بھی سکھائی اور دیتا ہے. کام بھی کرتا رہے، وضو بے وضو چلتا بھی رہے، پڑھتا بھی رہے، پڑھتا بطخ کے بھی بچے رہے، کو پڑھتا بطخ بھی رہے. سیکھنا سکھاتی ہے. چند دن چند ہفتے یہ عمل کر، بس رات سوتے ہوئے سورۃ فاتحہ پوری کر. دوسرا، اللہ پاک اس مرغی کو 40 شجاعت اور اور جرأت پھر دیتے ہیں. درود پاک پڑھتے پہلے وہ پڑھتے سو مرغی جا. بلی سے ڈرتی تھی، اب بلی سے 70 ڈرتی اولیاء نے ہے. فرمایا میں نے خود دیکھا کہ جو بندہ بچے یہ آتے ہیں نا، وظیفہ پڑھے میں نے گا اس مرغی کو بلی سے اللہ کا ڈرتے عرش ہل جاتا ہے تھوڑا سا وقت اور دے دیں فرشتوں میں زندگی تہمت مچ جاتا ہے، پھر صفات اور فرشتوں میں اللہ کے بارگاہ میں فریادیں ہوتی ہیں کہ یا اللہ یہ بندہ ہے اور اس نے یہ عمل کیا ہے، یہ وظیفہ کیا ہے اور ابھی تک اس کی دعا قبول نہیں. 24 گھنٹوں میں اور 4 رکعت نفل پڑھ لیں چاشت کے، فرشتوں میں اور یہ پہلی رکعت میں علم نشرح اور قل هو اللہ، اسی طرح چاروں رکعتوں میں دعا مانگ کے اٹھ جائیں. اللہ کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں. اٹھنے کے بعد وجدانی کیفیت کے ساتھ، وجدانی کیفیت کے ساتھ رحمتوں کے خوشحالی ہے یہ وظیفہ عرشوں پڑھنا. پہ فیصلے لے کے دے گا. کسی نے پوچھا عرشوں پہ فیصلے لے کہ حضرت کیا ہوا؟ جو کرے سو اور میں نے دیکھا راحت بھی، کہ اللہ کے عرش کے نیچے شفقت بھی، عطا جنتی بھی، ہیں صفت بھی، اور وہ کرم بھی، ٹہل رہے ہیں اور سب کی زبان پہ یہی وظیفہ ہے. محبت سے بلاتے اپنی ہیں، زندگی میں نا بہت چھوٹے زیادہ چھوٹے بلانے رنگ والے بھرتے ہیں، ان کے ہاں چلا جاتا ہوں. رنگ بھرتے جائیں. میں نے دیکھا تو ان کا بھائی جو ہے ایسے چل رہا تھا، زندگی بڑی ہاتھ میں لاجواب تصویر ہوتی تھی، چلی بات جائے تھوڑی گی. کرتا اس تھا، میں ذائقے تصویر ہی زیادہ ذائقے، بڑھتا. اس میں محبت ہی محبت، اس میں اس کا عطا دبئی بھی میں عطا. بہت بس بڑا ایسے کاروبار. رنگ بھرتے جائیں اپنی زندگی میں، جسے کہنا چاہیے بھرتے جائیں. شیخ بہت محمد بڑا حسن کاروبار شاذلی دبئی. رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کا گاڑی جو میں جا شخص رہا یہ تھا، چاہتا ہے کہ وہ حالت توحید میں مرے، کچھ لوگ آئے، گاڑی کا دروازہ کھولا، بیٹھے، مجھے لے گئے. پھر میرے گھر والوں کو مہینوں پتہ نہ چلا. اب ایک عمل بتاتا ہوں سورۃ اخلاص کا. میں نے کئی لوگوں کو، یہ بات ذرا غور سے سنیے گا، پہلے درود پاک پڑھیں. میں نے کئی لوگوں کو صرف چاشت کے عمل سے، فرض نماز تو پڑھتے ہیں، نوافل میں چاشت کے عمل سے خوشحال ہوتے دیکھا ہے. فجر کی نماز کے 1 گھنٹے بعد چلو طے کر لیں عشاء کے 1 گھنٹے کے بعد چاشت. آسان آپ کو طریقہ بتا دیں. دکان ہے، دفتر ہے، کاروبار ہے، جہاں بھی ہے وہاں ذرا تنہائی میں بیٹھ کے پڑھنا. اور عشاء چاشت کے کتنے نفل ہوتے ہیں؟ کم از کم 4. وہ 4 نفل ایک ہی سجدے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، جدا جدا بھی پڑھ سکتے ہیں. میں جیل کی وجہ سے خاموش یعنی نہیں. چاروں ایک ہی سجدے سے پڑھ سکتے ہیں، جدا بھی پڑھ سکتے ہیں. جو بندہ چاشت کی رکعت 4 رکعت پڑھنے کی ترتیب زندگی میں بنا لے گا. میں نے بہت لوگوں کو چاشت کے نفل کی وجہ سے خوشحال ہوتے دیکھا ہے، بامراد ہوتے دیکھا ہے، قرضے اترتے، قرضے اترتے اور قرضوں کے بوجھ ہٹتے. میں نے یہ دیکھا ہے، بہت تجربہ، بارہا تجربہ، اور زندگی کا ایک حصہ میرا گزرا ہے ان روحانی مشاہدات و تجربات میں. آج بھی طالب علم ہوں میں نے اس کے بہت تجربات دیکھے اور بہت مشاہدات دیکھے اور حیرت انگیز تجربات، مشاہدات اس کے دیکھے ہیں کہ جو بندہ چاشت کے 4 رکعت کم از کم پڑھے، یہ 4 رکعت جو پڑھ لے گا، اب اس پہ ٹائم نوٹ کیجئے گا، کبھی بھی 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے. توجہ سے دھیان سے پڑھیں بھی تو 10 منٹ لگتے ہیں. پر یہ اشراق کے نفل، جو چاہتا ہے کہ میری نسلیں خوشحال ہو جائیں اور میری زندگی خوشحال ہو جائے، اور خوشحال بھی کیسی ہو، اور بتاؤں خوشحال بھی کیسی ہو، خوشحال بھی ایسی ہو، خوشحال بھی ایسی ہو کہ کسی کی نہ جیب پہ نظر پڑے، نہ کسی کی امداد ہو، نہ کسی کی مدد ہو، نہ کسی کا ہاتھ اوپر کا ہو اور میرا نیچے کا ہو. بالکل ایسا اللہ غیبی نظام چلاتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اللہ غیب سے اور غیبی نظام چلاتا ہے اور غیب سے اور غیب سے عطا کرتا ہے. جو یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اشراق پڑھنی، چاشت میں یہ نفل چاشت کے پڑھنے، اچھا یہی نفل یہی عمل اشراق میں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن میں نے جو تجربے کیے ہیں چاشت کے اشراق کے اپنے فائدے، اس کی اپنی تاثیر، نہ انکار ہمیشہ اقرار، لیکن جو میرا تجربہ ہے خوشحالی کے لیے. اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، انسان اس وقت کچھ مصروف ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں مصروفیت ہوتی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں
کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج تک سورج نکلتے نہیں دیکھا؟ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے تسبیح خانے میں آنے کے بعد میں عید پڑھنے لگا، کیونکہ عید تو وہ پڑھتے جو صبح اٹھے، میں تو رات کے آخری پہر کو سوتا ہوں اور دن کے کتنے بجے اٹھتا ہوں، میں آج تک عید نہیں پڑھ سکتا۔ چاشت کے نفل سورۃ قل هو اللہ اس میں شامل ہو اور سورۃ اخلاص اس میں شامل ہو۔ میں نے بہت لوگوں کو بتایا، بہت لوگوں نے اپنے تجربات مجھے بتائے اور مشاہدات مجھے بتائے، کیونکہ ابھی حدیث میں ایک لفظ آپ نے سنا، وہ یہ لفظ سنا ہے صرف سورۃ اخلاص سے محبت کرنے والے کا بدلہ بھی جنت ہے۔ سورۃ اخلاص سے محبت کرنے والے کا بدلہ بھی جنت۔ اب چاشت کی رکعت میں جو بندہ چاشت کی رکعت میں ایک بار علم نشرح اور ایک بار قل ہو، بس کوئی مشکل نہیں۔ یہ آج میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں۔ اندر کا دکھ جو مجھے دیمک پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار علم نشرح اور ایک بار سورۃ اخلاص، سورۃ قل ہو اللہ۔ پھر دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار علم نشرح ایک بار قل ہو اللہ۔ تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار علم نشرح اور ایک بار قل ہو اللہ، اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار علم نشرح اور ایک بار میرے آقا کملی والے نے اس سے سورج نکلنے کے اللہ کے حبیب میرے آقا نے آزمائشوں سے پناہ مانگی ہے۔ پہلے تک چاشت کا وقت رہتا ہے، سورج نکلنے کے اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر، زوال کے وقت کے پہلے، زوال کے وقت سے پہلے تک کفر سے اور فقر سے کیلنڈر بچا۔ ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں اپنے موبائل میں فقر ایسا، غربت ایسی آئے اس سے پہلے کہ تک میرے ذہن میں ہر وقت گھنٹے لوگوں بنتے کی ہیں، جیب پہ نظر، ان سب گھنٹوں میں چاشت کا لوگوں کی وقت جیب پہ نظر ہو۔ یہ دو وقت میں ہوتا ہے، ذہن نشین رکھیے گا۔ یہ اس چاشت کا حقیقت کا وقت تجربہ ہے، لمبا جب وقت ہے، تمام بڑھ جاتا ہے، لالچ بڑھ جاتی ہے، یہ بھی اس وقت لوگوں بہت کی بڑی جیبوں پہ خوشخبری نظر ہے ہوتی ہے۔ جب کہ چاشت کا فقر بڑھ وقت جاتا ہے، مختصر غربت نہیں اور تنگدستی اور فقیر ویسے بڑھ یہ جاتی بات ہے، مشورہ پھر ہے۔ لوگوں کی آپ جیبوں پہ چاشت نظر کا اس عمل کی ہوتی ہے شروع اور کر اللہ دیں۔ کے خزانوں پہ موقع نظر جب نہیں ملے ہوتی یا کم ہوتی۔ چاشت کا عمل شروع کر دیں۔ اے میرا مولا، اپنے من سے پوچھیں کتنی دیر فقر سے موبائل کو بچا وقت دیتا ہے، اور اپنے تن سے پوچھیں کفر سے تو اب من تن خود بولے گا کہ میں موبائل کو ایسا جتنا وقت نہ وقت آئے دیتا ہوں اس سے میں زیادہ اپنا دین بہترین بیچ وقت بیٹھوں، اگر اپنا چاشت کو ایمان دوں۔ بیچ بیٹھوں۔ اور پہلی رکعت میں ہمارے ایک ایک بار مخلص تھے عبد الوہید سلیمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہنے لگے انار کلی میں میرا ایک دوست تھا، تیسری رکعت تو میں اس دوست کے ساتھ زندگی اب 10 گزری، منٹ سے پنجاب زیادہ یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھتے ٹائم تھے۔ لگے گا ہی نہیں، پھر پتہ دھیان سے چلا کہ پڑھیں، وہ بہت پھر مالدار ہو گیا۔ 10 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اسلام تو آباد کے کیا خیال ہے بہت 10 بڑے منٹ سیکٹر وقت میں دے گیا کے تو اس کا گھر اللہ کے دیکھا، گاڑیاں، خزانوں کی بڑا کنجیاں گھر، لے لیں۔ اور یہاں اس کے پاس ایک پرانی سی پتلون ہوتی تھی اور غربت ہوتی تھی، اور انارکلی کے کسی اوپر چوبارے کے کسی کمرہ لیا ہوا تھا۔ بولیں بتا تو میں نے اس کا نام لے کے پوچھا سارے بتائیں۔ یہ کیا؟ اس نے ایسے جوان سینے بھی پہ ہاتھ بتائیں رکھ اور کے کہا جاگتے بابے بھی بس یہی بیچا ہے، اب باقی سب ٹھیک ہے، سینے پہ ایمان بیچا ہے۔ سارے بتائیں کہ کیا خیال کچھ ہے مل 10 گیا؟ منٹ میں، اے اللہ میرے پر وہ وقت نہ لا 10 منٹ میں جب میرے اوپر کنجیاں لے فقر لیں، غالب آ جائے اللہ کے خزانوں یا کی، کفر آ جائے۔ اللہ کے خزانوں کی کنجیاں۔ میرے آقا کملی والے نے اور یہ سورۃ آزمائشوں سے اخلاص پناہ کی مانگی۔ طاقت میں یہ چیز موجود ہے۔ اور آپ حضرات کتنے خوش قسمت ہیں، سورۃ اخلاص کی اس طاقت کی میں شان یہ کریمی تاثیر موجود ہے۔ اللہ نے آزمائشوں سے بچایا، اور انشاءاللہ ان نام کی برکتوں سے، میں ان دعاؤں کی میں برکتوں سے، ان تصویروں کی برکتوں سے، اس اللہ کے نام لینے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ اور آزمائشوں سے بچائے گا۔ اللہ نے بغیر آزمائشوں کے ہمیں اپنا نام دے دیا، تو ہزاروں سال پرانی ہے نا، اپنے نام کی تلقین دے دی، لاکھوں سال اپنا پرانی۔ ذکر دے دیا، اپنی یادیں دے دی۔ تو میں نے وہاں اسی جگہ منہ سے اللہ نکل جاتا ہے، کہیں رحمان نکل اور جاتا ہے، نفل کہیں پڑھنے کے بسم اللہ بعد نکل جاتا ہے۔ میں نے اس سے ابو عبداللہ صحابہ مغربی فرماتے پبلک ہیں سے میں نے سورۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، سورۃ اخلاص عرض کیا مجھے اللہ سے ایک حاجت ہے، اس اور وسیلے اس سے دعا ریت کو بکھیر دیا اور اللہ سے عرض کیا مجھے اللہ سے ایک حاجت ہے کہ اس وسیلے سے دعا مانگو، کوئی عمل بتا دیں، کوئی وسیلہ بتا دیں آقا۔ ترازو کو بھاری کرے۔ میں نے حضور سے خواب میں عمل سوال کیا، اور وہ اس کریم تو کی آپ نے عطا سے ارشاد بہانے فرمایا جس کو بھی اللہ سے کوئی حاجت ہو اور اس کی اسے مہربانی چاہیے کے بہانے۔ وہ سجدے جیسے میں کرے، نے چاشت کے نفل بتائے یعنی 2 رکعت ادا کرے اور سجدے کی ہر رکعت میں 40 مرتبہ گاڑی میں بیٹھے ہیں آیت نا باوضو ہیں، نفل یہ عمل میں بتایا آپ کرتا پڑھ ہوں، سکتے ہیں، لا الہ آپ الا بیٹھے ہوئے نفل پڑھ سکتے ہیں، انت سبحانک آپ کھڑے ہو کے نفل انی پڑھ سکتے ہیں، کنت من آپ الصالحین۔ بستر میں نفل پڑھ سکتے ہیں۔ جب میرے بھی آقا کوئی کا مشکل فرمان ہو، ہے الجھن ہو، بعض لوگ پریشانی ہو، ایسے ہوں گے کوئی جو تکلیف بستروں ہو، میں بیٹھ کے اللہ کوئی کا مسئلہ ذکر ہو، کریں گے اور سیدھے جنت میں جائیں گے۔ تو میرے حضور نے فرمایا کہ تو ایسا کر، کریم ہے۔ دیکھیں تو ایسا دین نے کر، جہاں رعایت دی کیا ہے کر، اس کو لینا بھی تو دی نفل ہے، پڑھ، اپنی طرف سے رعایت نہ رکعت میں نکالیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ، جہاں رعایت نکالی اور اللہ نے پڑھ دی ایسے ہے، ڈوب اس رعایت ڈوب کو لے لیں، کے، جہاں نہیں دی مانگ کے، اس کو اپنی طرف سے گڑ گڑا خود کے، ساختہ نہ کرے۔ بھکاری اس محتاج رعایت سائل لینے پہ اللہ راضی ہو اور جائے گا۔ منگتا بن اگر کے کوئی پڑھ۔ رعایت نہیں لی
اس رعایت نہ اور لینے حدیث میں آیا کہ کوئی مصیبت زدہ اس کو نہیں پڑھتا جس کی مصیبت دور نہیں ہوتی. آیت کریمہ کو فرمایا کوئی مصیبت زدہ اگر پڑھ لے اس کی مصیبت دور ہوتی ہے. 14 سے 40 اور ایک اور حدیث میں ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی مسلمان آدمی نے کسی چیز کے لیے اسے پڑھا ہو اپنی نسلوں اس کی دعا قبول نہ ہوئی ہو. کی خوشحالی اور اس کو ترمذی اور نسائی نے نسلوں کے لیے روایت کیا ہے. برکت کے خزانے میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں جب شب معراج میں میرا ایک شخص گزر ہوا جو نور عرش میں چھپا ہوا